الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ خلق عظیم کا وہ پیکر بنا حسنت جمیع خصالہ اور خود خدا نے یہ کہا صلو علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں وہی پھول خار سے دور ہے وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچ فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارنا نہیں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں سارے نبیوں
کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، مل کر وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے؟ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں سے مل کر، ہم نے اپنے بڑوں سے ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے کیا سنا ہے؟ صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے، ہاں وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے۔ ارے وہ جو شہر نور ہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، وہ جو ایک شہر نور ہدا ہے، جلوہ گاہوں کا یہ سلسلہ ہے، جس کی ہے صبح شمس و ضحیٰ ہے، جس کی ہے صبح شمس و ضحیٰ ہے، ارے جس کی ہر شام بدر و دجا، جس کی ہے صبح شمس و ضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر اور نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ جو سرکار کی بارگاہ سے ہو کر آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں، نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں، ارے میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، وہ امام صف ان کا رتبہ بڑوں سے، اور کتنا پیارا ہے موسم وہاں کا،
کتنی پرکیف ساری فضا ہے، کتنا پیارا ہے موسم وہاں کا، کتنی پرکیف ساری فضا ہے، تم میرے ساتھ خود چل کے دیکھو، تم میرے ساتھ خود چل کے دیکھو، ارے گردے طیبہ بھی خاک شفا ہے، تم میرے ساتھ خود چل کے دیکھو، گردے طیبہ بھی خاک۔ اور یہ خواہش ہے ہر عاشق نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہر کسی کی خواہش کو پورا فرمائے۔ مستقل ان کی چوکھٹی عطا ہو، میرے مولا یہ التجا ہے، مستقل ان کی چوکھٹی عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، ارے باب جبریل میرا پتہ ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، میں کر سارے نبیوں کے عہد بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں سے صرف اللہ سے بڑا ہے۔ اللہ پاک کی بے پایاں حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس و جاں والی کون و مکان شافع یوم جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایت ہی لائق صد اعزاز و تکریم میرے نمازی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ بینہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا فرمائیں خالق کے کائنات اس آیت کے تحت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا میرا موضوع اس کائنات اور اس دنیا کے اہم موضوع سے متعلق گفتگو کرنا ہے۔ بظاہر الفاظوں میں آسان لگتا ہے، لیکن میدان عمل میں خاصا مشکل ہے، اور انسان کی بقا کے لیے، انسان کی نیک نامی کے لیے یہ ضروری بھی ہے، اور وہ موضوع ہے تربیت اولاد۔ اسی سے ریلیٹڈ میں نے
قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ یعنی آزمائش ہیں۔ مال بھی اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش ہے اور اولاد بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو بچا لو، مولا کس سے؟ نارن، آگ سے۔ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو، اپنے گھر بار کو جہنم کے راستوں سے ہٹا لے۔ ہر شخص پر، گویا ہر والدین پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھے راستے کی طرف لے کر جائے، جو راستہ جنت میں جانے کا سبب بنے، یا یہ راستہ سیدھا جنت لے جائے۔ یہ ہر شخص کی، ہر والدین کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں، والدین میں سے جو والد ہے، جو باپ ہے، اولاد کی تربیت کے حوالے سے سب سے زیادہ ذمہ داری باپ کی ہے۔ ماؤں کا تو کام ہی یہی ہے، مائیں تو کرتی یہی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ذمہ داری اولاد کی تربیت کی بنتی ہے وہ باپ کی ہے۔ اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید میں اس مضمون کو ڈھونڈتے ہیں تو آپ کبھی یہ پڑھیں گے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، کبھی حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، اور کبھی حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے تھے۔ پورے قرآن مجید فرقان حمید میں آپ یہ نہیں پڑھتے کہ فلاں ماں اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کر رہی تھی۔ یعنی ہمیں قرآن، اسلام، نبی کا فرمان اور دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے سب سے بڑا ذمہ والد کا ہے، باپ کا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کو رعب بھی اولاد پر عطا فرمایا ہے۔ والد آسانی کے ساتھ یہ کہہ کر جان چھڑوا دیتے ہیں کہ جی یہ تو ذمہ داری ماں کی ہے، میں تو جی باہر کے مسائل سے الجھا ہوا ہوں، باہر کے مسائل دیکھوں یا اولاد کے مسائل دیکھوں۔ تو یہ کہہ کر جو ہے وہ والد اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کے کہنے سے جو ہے وہ ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ ذمہ داری ماں باپ دونوں کی ہے، لیکن سب سے بڑا ذمہ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ اور یہ کون بتاتا ہے؟ قرآن۔ کون بتاتا ہے ہمیں؟ قرآن۔ سامعین محترم، اس دور کے بڑے بڑے چیلنجز میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے تربیت اولاد۔ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے اولاد کی تربیت۔ میں نے کہا نا، لفظ آسان ہے، بولنے کے لیے بھی، سننے کے لیے بھی،